اللہ. اور ایک عجیب بات بتاؤں, آپ سب نے نام سنا ہوگا, دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی, آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی حضرت حسن بصری. بولو کون؟ حضرت حسن بصری. اچھا, یہ جس گھر میں رہتے تھے نا, ان کے گھر میں جو بازو میں پڑوسی تھا نا, وہ مجوسی یعنی آگ کی عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ وہ تو حضرت حسن بصری اس کو سمجھاتے رہے, کلمہ 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 لا الہ الا اللہ. اور بتاؤ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی ضروری ہے. کسی کو بھلائی کا حکم دینا یہ واجب, کسی کو برائی سے روکنا یہ واجب. اللہ نے ہم کو آرڈر دیا, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. تو حضرت حسن بصری ہو جو بازو میں پڑوسی, میں نے ابھی آپ کو بتایا مجوسی جو آگ کی پوجا کرے, آگ کی عبادت کرے, حضرت حسن بصری اس کو سمجھاوے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ, لیکن وہ مانے نہیں. وہ صاحب بولے کہ ہمارا تعلق اپنی جگہ پر, ہمارا سبند اپنی جگہ پر, ہمارا آپس میں پڑوسی کا لین دین اپنی جگہ پر, لیکن میں آگ کی عبادت کروں گا. حسن بصری بہت سمجھا. ایک دن حضرت حسن بصری کو پتہ چلا کہ وہ مجوسی اب تو بوڑھا ہو گیا تھا, 80 سال عمر ہو گئی تھی. پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو حضرت حسن بصری دوڑتے دوڑتے آئے. اب جیسے اس کے گھر میں آئے تو وہ تو لیٹا ہوا ہے, بھائی بیمار ہے, وہ تو لیٹا ہوا ہے, آخری لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے اور سامنے آگ جل رہی ہے. تو حضرت حسن بصری نے کہا پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس نے کہا نا 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 نا, وہ آگ دکھ رہی نا, آگ میں نے 80 سال اسی کی عبادت کی ہے. سننا, حضرت حسن بصری نے فرمایا اچھا اس کی عبادت کی ہے تو چلو وہ آگ کو یہاں لے کر آؤ. چلو سامنے لے کر آئے. حضرت حسن بصری نے کہا تو بھی اس میں ہاتھ رکھ, میں بھی اس میں ہاتھ رکھوں. جس کا ہاتھ جل جائے وہ ہار گیا, اور جس کا ہاتھ نہ جلے اس کا مذہب سچا ہے. تو حسن بصری نے کہا رکھ دے, تو ہاتھ رکھ دے. تو اس نے کہا نہ میں تو ہاتھ نہیں رکھوں. تو نے 80 سال اس کی عبادت کی ہے, پہلے تو رکھے گا, اور ویسے بھی تو مرنے کے قریب ہے, ہاتھ رکھے مرے گا یا بعد میں مرے گا؟ تو کہا نا میں تو ہاتھ نہیں رکھوں. تو حضرت حسن بصری نے کہا تو رکھے نہ رکھے لا الہ الا اللہ کر کے حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھا اور کہا میں ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کہے گا ہاتھ نکال لے, وہاں تک میں اپنا ہاتھ آگ میں رکھوں گا. ارے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا میرے پڑوسی حسن بصری ہاتھ ہٹاؤ, جل جائے گا جل جائے گا. ارے بہت دیر ہو گئی. بڑی دیر کے بعد حضرت حسن بصری نے ہاتھ نکالا. اللہ کی قسم حضرت حسن بصری کا ہاتھ پہلے بھی روشن تھا, آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ روشن ہو گیا. اب سمجھنا, پتے کی بات پر اب آ رہا ہوں. اب وہ مجوسی نے سب دیکھا, کہا کلمہ پڑھا دو نا, کلمہ پڑھا دو. حضرت حسن بصری نے یوں گلے لگایا اور بولو ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا دیا. اچھا کلمہ پڑھا دیا. اب حضرت حسن بصری نے کہا میرا بہت بڑا کام ہو گیا, اللہ نے تیرے کو جہنم سے آزاد کر دیا, اللہ نے میرے ہاتھ سے ایک آدمی کو ایمان نصیب کر دیا. حضرت حسن بصری کہتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. اس نے کہا جانا نہیں, پہلے لیٹر لکھو. کہا لیٹر؟ حضرت حسن بصری نے کہا کون سا لیٹر؟ اس نے کہا دیکھو وہاں ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھا ہے, لو ہاتھ میں, اور اس میں اللہ کو لکھو. یہ لکھو اللہ کو کہ میں حسن بصری, اور پھر یہ لکھو کہ یہ اس نے ایمان قبول کیا ہے, میرا نام لکھو اس نے ایمان قبول کیا ہے, اور یہ بھی لکھو اللہ کو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا, کیونکہ 80 سال میں نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا. تو اللہ کو 3 باتیں لکھو, ایک تو اپنا نام لکھو, دوسرا میرا نام لکھو, اور تیسرے اللہ کو لکھو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا. حضرت حسن بصری زور سے رونے لگے, کہا یہ کام میں نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کو لیٹر لکھنا یہ ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی, اس میں اللہ نے کہا ہمت ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی, بلکہ اللہ کہتا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا, کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے. آیت الکرسی میں آپ پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. پھر کیا کہتے ہیں اللہ؟
من کون ہے؟ من کے معنی کون؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ فرماتے کون ہے، کس میں ہمت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے؟ میں وہ ہوں جو سارے آسمان اور زمین کو سنبھالنے والا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا بھائی تو نے کلمہ پڑھ لیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ لیٹر لکھانے کا، نے میرا نام لکھنے کا، نے تیرا نام لکھنے کا، نے اللہ قبر میں عذاب مت دینا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو مجوسی نے کیا، وہ مجوسی تو نہیں رہا، اب تو وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میری زندگی کی آخری تمنا ہے، لکھ دو نا، خط لکھ دو نا، میرے کو ناراض مت کرو نا، تمہارا کیا جائے گا، تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے تمہارا ہاتھ نہیں جلایا، تو تم تو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے ہو، خالی اتنا لکھ دو کہ میں حسن بصری اور میرا نام لکھ دو اور کہہ دو کہ اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، ورنہ میں 80 سال کا بوڑھا قبر میں جاؤں گا اور اللہ ہتھوڑے سے مارے گا، تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ حضرت حسن بصری اور جتنے لوگ دوسرے تھے نا، سب نے کہا بھائی لکھ دو نا۔ تو حضرت حسن بصری نے چمڑے کے ٹکڑے پہ بولو لکھ دیا کہ السلام علیکم، اے اللہ میں حسن بصری اور یہ کلمہ پڑھا، ہم سب گواہ ہیں، اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا۔ اور حسن بصری نے وہ لپیٹ کر دیا، بس لپیٹ کر دیا، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایک بار کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس نے وصیت کر لی کہ یہ جو لیٹر جو لکھا جائے گا نا وہ میری قبر میں رکھ دینا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دیکھو اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لاؤ وہ لیٹر واپس دو۔ سب گھر والوں نے کہا نہیں، وصیت کیا قبر میں رکھنے کا ہے، چلو قبر میں لے گئے۔ حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی، غسل ہوا، کفن ہوا، دفن کرنے کے ٹائم پہ وہ لیٹر حسن بصری کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا، میں منع کرتا رہ گیا کہ مت رکھو، اللہ کے سامنے میرے لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں گھر والوں نے رکھا، مٹی ڈال دی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں رات کو آیا، عشاء کی نماز پڑھایا، عشاء کی نماز کے بعد میرے کو کھانا بھی اچھا نہیں لگا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں بستر پر لیٹ گیا اور روتا رہا کہ اللہ معاف کرنا، تیرے سامنے کسی کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ تجھے لیٹر لکھے، تجھے خط لکھے، لیکن میں نے ان کے کہنے پر لکھ دیا، اللہ میرے کو معاف کر دینا۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم روتے روتے میرے کو نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا، میں نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ ارے بولو میں نے خواب میں دیکھا وہ کہاں گھوم رہا ہے؟ تو حسن بصری کہتے کہ میں نے کہا تو تیرے کو تو ابھی تو دفن کیے۔ کہا کیا دفن کیے؟ تم لوگ قبرستان کے باہر بھی نہیں گئے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور کہاں سے کہاں تک میری قبر کو پھیلا دیا، اور میری جنت بہت لمبی چوڑی ہے۔ کہا ابھی تو تھوڑا ہی گھوما ہوں، گھومنا باقی ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ وہ میرا لیٹر، کہتا کون سا؟ وہ خواب میں کہتا کون سا لیٹر؟ کہا وہ میں نے لکھ کر دیا تھا، میرا نام تمہارا نام اللہ ماں۔ کہاں وہ لیٹر؟ ہاں یہ لے لو، اس کی ضرورت نہیں پڑی، بولو سبحان اللہ۔ کہاں یہ لے لو اس کی ضرورت؟ حسن بصری نے کہا ضرورت نہیں پڑی مطلب؟ ارے کہاں جیسے تم لوگ یہاں سے گئے نا میرے کو دفن کر کے گئے، ارے فرشتے سوال جواب پوچھنے آوے، اس سے پہلے اللہ نے کہا ارے اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی سوال جواب نہیں، اور جو بھی میرا بندہ بندی کلمہ لے کر آتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، میں اسی وقت قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں۔ تو کہا وہ تو میرے کو ایسا ہی جنت کا باغ مل گیا، مجھے آپ کے لیٹر کی ضرورت، لو تمہارا لیٹر واپس لے لو، تمہاری امانت تمہارے حوالے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں رات کو چوک کے اٹھا، دیکھا تو وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا، وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ 80 سال میں اس نے 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک میں نے پڑھایا تب پڑھا اور ایک موت کے وقت پڑھا، اللہ جو 80 سال میں 2 بار کلمہ پڑھے اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں ہم لوگ جو 50 اور 60 اور 70 سال سے ایک ہی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تو ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو یہ کلمے میں وہ طاقت ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟